اللہ سے مانگو، اپنی پریشانی اپنے مسئلے اللہ سے شیئر کرو، بیکاز اللہ از رحمان رحیم، اور رحیم اللہ کا ایک ایسا نیم ہے. جب بندہ اللہ کو ایسے نام سے پکارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے میرا بندہ کیسا ہے، کتنا گنہگار ہے. ہم انسانوں میں ایک چیز بہت کامن ہے، ہم ہار بہت جلدی مان جاتے ہیں اور اپنے رب کی ناشکری کرنے لگتے ہیں. میرا رب دے تو صحیح، نہ دے تو صحیح، کیونکہ دونوں میں اس کی حکمت رحمت ہے. کون اس دنیا میں کیا لے کر کے آیا ہے؟ سکندر بھی گیا تھا تو خالی ہاتھ گیا تھا. اللہ سے اللہ کی شہادت مانگے، اللہ کی بندی کی شہادت نہ مانگے. اور ہر گزرتا دن کے ساتھ ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم احساس کر رہے ہیں خاموشی کتنا سکون دیتی ہے. ہر گزرتا دن ہمیں موت کے قریب لیتا جا رہا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے اور قبرستان نوجوانوں سے بھرتا جا رہا ہے. ہم سے اگر گناہ ہو جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم تو گنہگار ہیں، ہماری تو معافی نہیں، ہم سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے. جبکہ ہمارا رب قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم بشر ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہونی ہی ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں ہر انسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے ہم انسان ہیں، سے غلطیاں ہوں گی، لیکن اللہ اسے پسند کرتا ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرتے ہیں. خود گناہ سے بچیں اور دوسروں کو گناہ سے بچائیں، روکیں انہیں، کیونکہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہم نے بتانا ہے ہم نے کیا 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 ہے. ہماری ایج جب 18-19 کی ہوتی ہے، جس کو ٹین ایج بولتے ہیں، یہ ایک ایسی ایج ہے جس میں ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے. ہمیں اپنے فیملی والوں کی اصلیت دکھائی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ جنہیں ہم بچپن میں کیا سمجھتے تھے ہمارے بڑے ہونے پر وہ کیا ہیں. یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں ہم اتنا زیادہ ٹوٹتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے. ہم ریئلٹی کو فیس کرتے ہیں. اور اسی ایج میں میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں اور کچھ لوگ دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. ہمارے سپنے اس ایج میں ٹوٹتے ہیں. ہم سے ہر وہ چیز چھینی جاتی ہے جو ہم پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ جو کچھ تم پسند کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا؟ ہر چیز کا ملنا ضروری تو نہیں ہے نا. اور کچھ رشتوں اور خوابوں کو اللہ خود ہی ہم سے دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. جو تم سے چھن گیا وہ تمہارا نصیب نہیں تھا، جو تمہارا نصیب ہے وہ تم سے چھن نہیں سکتا. اللہ بندے کا برا نہیں چاہتا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کچھ رشتے، کچھ خواب اللہ خود ہی توڑ دیتا ہے تاکہ دل کی دنیا میں زخم گہرے نہ ہو جائے. جو چھن گیا سمجھو وہ نصیب میں نہ تھا، جو تیرا ہے وہ لوٹ کر تجھے ہی مل جائے گا. دل کو اس چیز پر غمزدہ نہ کریں جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور اس چیز پر فخر بھی نہ کریں جو آپ کو مل گئی ہے، کیونکہ دونوں کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے. اللہ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اور جب آزماتا ہے تو صبر دیتا ہے. ہم سے پہلے کروڑوں لوگ آئے، بادشاہ، فقیر، عالم، جاہل، محل بنائے، شہر بسائے، محبتیں کی، خواب دیکھے، اور سب چلے گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں زمین پر جو بھی ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو عظمت اور بزرگی والا ہے. دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی رکا نہیں، نہ آپ رکو گے نہ میں. اسی لیے دل ہلکا رکھیں. رشتے، خواب، غم سب عارضی ہیں. اللہ کی قسم یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اسی دنیا کو پانے کے لیے ہم حلال اور حرام کی پرواہ تک نہیں کرتے. ایک مشہور شعر ہے جس میں شاعر کہتے ہیں انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے،
تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے تو اپنے حدوں کو پہچان، تو رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں دنیا کی حقیقت، مچھڑ کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت پر ایک واقعہ سناؤں؟ ایک عالی شان شہر تھا، اس کی دیواریں مضبوط، بازار پر رونق اور عمارتیں آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ لوگ اپنی طاقت اور مال و دولت کے نشے میں چور تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ رونقیں ابدی ہیں اور یہ شہر کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک خاموش مسافر جنہیں دنیا خضر کے نام سے جانتی ہے، ایک شخص کے پاس رکے اور پوچھا، اے بھلے مانس، یہ شہر کب سے آباد ہے؟ اس شخص نے حیرت سے دیکھا اور ہنس کر بولا، آپ شاید اجنبی ہیں، یہ شہر تو ہمیشہ سے ایسا ہی آباد ہے، ہمارے باپ دادا نے بھی اسے کبھی ویران نہیں دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام خاموشی سے مسکرا دیے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئی، یہاں تک کہ 500 سال مکمل ہو گیا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ اسی جگہ پہنچے تو وہاں کا منظر بدل چکا تھا۔ جہاں کبھی بازاروں کا شور تھا، وہاں اب سمندر کی نیلی لہریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ کشتیوں کے بادبان لہروں پر رقص کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک مچھیرے سے پوچھا، میاں یہاں تو ایک عجیب شہر ہوا کرتا تھا، وہ کہاں گیا؟ مچھیرا حیران رہ گیا اور بولا، شہر؟ کیسا شہر جناب؟ یہاں تو ہمیشہ سے یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہی ہے۔ ہماری کئی نسلوں نے یہاں مچھلیاں پکڑ کر زندگی گزاری ہے۔ اگلے 500 سال گزرنے کے بعد وہاں کا نقشہ پھر سے بدل گیا۔ سمندر خشک ہو چکا تھا اور زمین سے گھنے درخت نکل آئے تھے، درندوں اور پرندوں کا بسیرا تھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لکڑہارے سے پوچھا، یہاں تو سمندر تھا، وہ لہریں کہاں گئیں؟ لکڑہارے نے جواب دیا، بھلے مانس، یہاں سمندر کہاں سے آیا؟ یہ تو گھنا جنگل ہے جو ہمیشہ سے یہاں موجود ہے۔ آخری مرتبہ جب حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو وہاں پھر سے ایک نیا اور جدید شہر آباد ہو چکا تھا۔ نئی عمارتیں، نئی زبانیں اور نئے لوگ تھے۔ جب لوگوں سے پوچھا کہ یہاں تو کبھی جنگل تھا، تو انہوں نے بھی وہی پرانا جواب دیا، نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ایک شہر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، کائنات بدلتی رہتی ہے مگر انسان کی غفلت نہیں بدلتی، وہ ہر حال کو مستقل سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس واقعے کا سب سے بڑا فائدہ یہ احساس دلانا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حالت مستقل نہیں ہے۔ جہاں آج شہر ہے وہاں کبھی سمندر تھا، اور جہاں جنگل ہے وہاں کبھی آبادی تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی مادی ترقی پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی رونقیں عارضی ہیں۔ واقعہ بتاتا ہے کہ وقت کا پہیہ مسلسل چل رہا ہے۔ 500 سال کا عرصہ انسانی زندگی کے لیے بہت طویل ہے، لیکن کائنات کی تاریخ میں ایک معمولی سا وقفہ ہے۔ اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانے۔ کائنات بدلتی رہتی ہے مگر انسان کی غفلت نہیں بدلتی ہے۔ یہ جملہ ہمیں غفلت کی نیند سے بھی جگاتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے ہم شہر میں ہوں، جنگل میں ہوں یا سمندر کے کنارے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا بار بار اسی جگہ سے گزرنا اور ہر بار ایک نیا منظر دیکھنا ہمیں عبرت دلاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی تبدیلیوں کو صرف مادی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپی قدرت الہی کو پہچانیں۔ جب حالات بدلتے ہیں تو انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں صرف صبر اور شکر ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں اور اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ جو چیز آج ہمیں بہت مضبوط اور مستقل لگ رہی ہے وہ کل مٹی کا ڈھیر بھی بن سکتی ہے۔ دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، دنیا آپ کو تھکا دے گی، کچھ نہیں رکھا دنیا میں۔
ہم اپنی اگلی سانس کی بھی محتاج ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا کب کیا ہو جائے گا۔ اپنی جوانی پر غرور نہ کریں۔ نہیں معلوم ہمیں کہ کل کی سورج دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں پتا، کچھ نہیں پتا ہمیں۔ پھر کیوں اللہ سے اتنا دوری؟ کیوں بندہ اللہ سے اتنا دور بھاگتا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اے میرے بندے مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو میرے بندے مجھے چھوڑ کر کے؟ نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں۔ وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے، کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے تو کریں۔ کوئی کام نہیں آئے گا آپ کے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ اس دن ہم اپنے دوستوں کے لیے سب سے لڑ جاتے ہیں۔ اسی دوست کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ نہیں پوچھے گا۔ سارے انبیاء نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ہمیں اپنی اعمال کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ کرنی پڑے، ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوں، بائیں ہاتھ والوں میں سے نہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں رکھنا، بائیں ہاتھ والوں میں نہیں۔ اللہ سے باتیں کیا کریں، یقین جانیں اللہ بہت غور سے سنتا ہے آپ کی باتیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔